अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स, आप सबको चैनल पर खुश आमदीद। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और तमाम सुनने वालों को चैनल पर खुश आमदीद। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मेरा एक और चैनल भी है, निगहत डायरी। उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप नाम लिखकर सर्च कर लीजिएगा, उसे भी विज़िट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जनाब इरम शबीर, मुझे आपके जो है वो कमेंट्स मिलते रहते हैं, बहुत शुक्रिया। आप पसंद करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं। इसके साथ साथ आप फरमाइशें भी बहुत ज़्यादा करती हैं। नावल के साथ आपकी शायरी की फ़रमाइश भी मुझे मिल गई थी और मैंने कोशिश की है कि मैं आपकी फ़रमाइश पूरी कर दूं। तो मैंने आपने जितनी भी नज़म गज़ल कहा था मैंने वो शेयर कर दी हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि मैंने वही गज़ल या नज़म शेयर की है जिसका आपने कहा था, क्योंकि एक जैसे जुमले जो हैं वो बहुत सी गज़ल और नज़म में होते हैं। एक ही ज़मीन पर एक जैसी सी नज़में और गज़ल जो है मिलती जुलती वो शेयर की जाती हैं, मुख्तलिफ़ शोरा लिखते रहते हैं। तो अब मुझे नहीं मालूम आपने किस शायर की शायरी की फ़रमाइश की थी। बहरहाल मुझे जो मिली मैंने वही शेयर कर दी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और जनाब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। इस नावल की फ़रमाइश जो है वो हमसे की है आफ़िया नासिर ने। नावल का नाम है तायर लाहौती और इसकी मुसन्निफ़ा हैं रिफ़त सिराज। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 6। ए हाँ, हाथी घोड़े भाग गए, गधा पूछे कितना पानी। बड़ी अम्मा ने बड़े गुस्से से पानदान बंद किया। ये राम करेंगी भाई को। बड़ी अम्मा ने चश्मे के मोटे अज्सों के पीछे से झांका। खुद ही तो मना करती हैं कि लड़का नहीं लड़की समझो खुद को, और खुद ही गधा भी कह रही हैं। आप बताएं जमाल भाई, मैं गधा हूँ या गधी? वो जमाल के सर हो गई। बेचारा जमाल हवास पाकता बगलें झांकने लगा। सारा सर पीट कर रह गई। इतनी संजीदा बात और ये हासिल वसूल। ऐसी नेक तबीयत बच्ची है तो जमाल के लिए देख लो, और ये भी कि उसका बाप इंडिया भेजने पर राज़ी भी हो जाएगा कि नहीं। इन तीनों से तो अब मैं कभी नहीं कहूँगी कुछ भी। बात गंवाना कोई आसान काम नहीं। तुम आरफा या चांद की दुल्हन चाहो तो उनसे अपने तौर पर बात करके देख लो। ये नए ज़माने के लड़के हैं तो हम भी पुराने ज़माने के हैं। बड़ी अम्मा का अंदाज़ कतई था। ठीक है अम्मा, हम अपने तौर पर उनसे भी पूछ लेंगे, मगर आप तो उसको एक नज़र देख लें। भाई मियाँ के ख्यालात तो बहुत ऊँचे हैं। वो तो लगता है बहू इस्लामाबाद से लाएंगे। जी फुप्पो, इस्लामाबाद सुना है ऊंचाई पर वाक़या है, रीबा ने इजाफ़ा किया। क्या कहें किसी को जब अपने घर ही में। चलो रीबा उठो, अपना काम करो, कैसे बड़ों में घुसकर बैठी है। बोलते बोलते बड़ी अम्मा को रीबा की मौजूदगी का ध्यान आया। उससे पहले जमाल घबराकर खड़ा हो गया। उसे यूँ महसूस हुआ कि बड़ी अम्मा ने सिर्फ रीबा को ही नहीं टोका, एक तरह से उसे भी इशारा किया है। चलें जमाल भाई, हम लॉन में क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं। वो मुंह बनाकर उठ खड़ी हुई। कोई ज़रूरत नहीं कुदकड़े लगाने की, और बहुत करने के काम है। तुम्हारे ताया ने जमाल को आज खाने पर बुलाया है, ये अपनी तैयारी करेगा। मज़हर भी बस आता होगा। बड़ी अम्मा ने फिर टोक दिया। तो क्या सिर्फ जमाल भाई और मज़हर जाएंगे ताया अब्बू के यहाँ? वो ठिठकी। हाँ बस। बड़ी अम्मा को उसका खड़े रहना बहुत शाक गुजर रहा था। एक आप हैं, दावत करती हैं तो पता नहीं किस किस को बुला लेती हैं। वो ये कहकर चल दी। देख लिया कैसी गज़ भर की ज़ुबान है। उन लोगों ने जमाल की दावत कर दी, ये भी बड़ी बात है। ऐसे दिल कहाँ उन लोगों के। बकर ईद पर एक पुड़िया गोश्त की एक कटोरी कलेजी की आ जाती है। माँ जिंदा है इसलिए ये उसका हिस्सा आता है। बड़ी अम्मा बहुत सुलग कर कह रही थी। छोड़े अम्मा, आप क्यों जान जलाती हैं? भाभी तो हमेशा ही से ऐसी हैं। भाई मियाँ की कब चली है उनके सामने। सारा ने माहौल से तनाव की कैफियत ख़त्म करने की कोशिश की। अपने अपने नसीब हैं, बहुओं से फैज़ ही नहीं। एक चांद की दुल्हन भली दिखाई दी थी, वो भी दूर जा पहुंची। अच्छा छोड़ें भी, ये बताएं कि क्या इरादा है। लड़की देख लें, आपको पसंद आ गई? सारा बोली। मैं लड़की पसंद करके क्या करूँगी? अपने घर में ऐसी अच्छी बच्चियाँ हैं, उनके लिए नहीं सोच सकती? आरफा की महानूर क्या किसी से कम है? घर की बच्ची है, मगर पता नहीं इन लड़कों ने क्या सोच रखा है। बड़ी अम्मा उदासी से कह रही थी। उसकी तो बातचीत चल रही है, आरफा बता रही थी। तो चलना भी चाहिए। अब बेकार की आस लगाकर क्या लड़की की उम्र निकाल दे? बड़ी अम्मा ने बेटी की बात काट दी। अपनों का ये हाल है, माल दौलत देखते हैं। कितना दुख है मुझे बच्ची के बाहर जाने का। अब तुम रीबा की फ़िक्र करो। मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में इसे घर बार वाली कर दूँ। लौंडों में लौंडा बनी रहती है। ख़ानदान के लड़के तो यूँ मजाक करते हैं जैसे कोई लतीफ़ा हो। तुम्हारी नज़र में कोई भला लड़का हो तो बताना। अभी इसकी उम्र ही क्या है अम्मा, इससे बड़ी बड़ी बैठी हैं, सारा ने कहा। दिन जाते में हो जाती है उम्र भी, देर क्या लगती है। दूसरी बच्चियों की बात छोड़ो, उनके तो साईं सर पर हैं। बड़ी अम्मा के लहजे में तलखी दर आई। आहा, माँ तो उसकी भी है मगर सर पर नहीं है, सारा ने मुतासिफ लहजे में सर्द आह भर कर कहा। दोनों के माबैन एक बामानी खामोशी तारी हो गई।
जमाल भी तो अच्छा लड़का है अम्मा, सारा ने उन्हें मतवज्जा किया। है तो अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा भी है, सबसे बढ़कर सीधा साधा बच्चा है, मगर उम्र का फ़र्क बहुत हो जाएगा, 13-14 साल बड़ा होगा, बड़ी अम्मा सोचते हुए कह रही थी। लगता तो नहीं है, औरत तो 2 बच्चों के बाद ही बराबर की लगने लगती है। भाई सदरुद्दीन के ख्यालात तो जानने की कोशिश करें। अब अगर आपका ध्यान मेरी तरफ गया है तो आप जानती हैं रीबा से सिर्फ 1.25 साल बड़ा है उमर। उसकी शादी तो 10-11 बरस बाद ही मुनासिब होगी। पढ़ाई लिखाई फिर रोज़गार। सारा ने बगैर लगी लिपटी साफ बात कह डाली। तो तुम अजहर और ज़हीर वगैरह से बात करके देखो कि वो क्या सोचते हैं। बड़ी अम्मा ने सारा के ज़िम्मे काम लगाया। और ये भी समझा देना कि अगर इसे ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया तो हाथों से निकल जाएगी। कभी अपनी मर्ज़ी से ब्याह नहीं सकोगे खुदा ना खास्ता। हाँ और क्या, ब्याह नहीं किया, बारातें तो देखी हैं, तुम खुद देखती हो इसके तौर तरीके। ठीक है अम्मा, करके देखूंगी बात, सारा ने तसल्ली देने के अंदाज में कहा। उसी लम्हे हवास बाख्ता सा अब्दुल करीम लाउंज में दाखिल हुआ। बड़ी अम्मा जल्दी चलिए, जमाल साहब झूले से गिर गए हैं, जल्दी चलें। झूले से? बड़ी अम्मा होंक सी होकर सारा की तरफ देखने लगी। वो क्या कर रहा था झूले पर? उसकी उम्र है झूलने की? वो बदहवास से अंदाज में लॉन की तरफ लपकी। पीछे पीछे सारा और अब्दुल करीम भी दौड़े। जमाल टांग पकड़े हाय हाय कर रहा था। रीबा कदरे परेशान पास ही खड़ी थी। बड़ी अम्मा, जमाल भाई झूले से गिर गए, शायद टांग टूट गई है। रीबा ने खदशा जाहिर किया। तेरे मुंह में खाक, किस हकीम ने मशवरा दिया था इसे झूला झूलने का? बड़ी अम्मा घास पर बैठकर जमाल की टांग टटोलने लगी। मैं तो खुद हैरान रह गया जब झूला खाली वापस आया, मैंने ज़्यादा ज़ोर से पींग तो नहीं दी थी। रीबा के चेहरे पर बला की मस्कीनी टपक रही थी। ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुमने बिठाया होगा इसे झूले पर। बड़ी अम्मा दर हकीकत बहुत परेशान नज़र आ रही थी। नहीं तो बड़ी अम्मा, आप खुद बैठे थे ना जमाल भाई? वो जमाल से पूछने लगी। मैं इनसे कह भी रहा था ज़रा आहिस्ता। हाय, जमाल के मुंह से फिर कराह निकली। अरे मेरे अल्लाह, देखो अंदर अब्दुल करीम, कोई तो लड़का होगा, डॉक्टर के पास ले चलो। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी इसके माँ बाप को। इसी दौरान गेट वाह हुआ और एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई। गाड़ी में बैठे हुए अजहर ने उनका जमघटा देख लिया था। वो गाड़ी पोर्च में ले जाने के बजाय वहीं राह में रोक कर गाड़ी से बाहर आए और उन सबकी तरफ बढ़े। क्या हुआ? उन्होंने हाय हाय करते जमाल को तशवीश भरी नज़रों से देखा। झूले से गिर गया बेचारा। बड़ी अम्मा तकरीबन रुहासी हो गई। झूले से? उन्होंने ताज्जुब से जमाल की तरफ देखा। रीबा बीबी के साथ झूल रहे थे, अब्दुल करीम ने वजाहत से जवाब दिया। अजहर ने रीबा की तरफ बड़ी नाराज़गी से देखा। सच्ची भाई साहब, मैंने इसरार नहीं किया था, मैं तो खुद झूल रहा था। मैंने तो बस ये कहा था कि आप मुझसे ज़्यादा तेज़ नहीं झूल सकते। कहने लगे नहीं झूल सकता हूँ, तुम जितनी मर्जी ऊंची पींगे देकर देख लो। रीबा ने बहुत डरे डरे अंदाज में भाई की तरफ देखा। अब्दुल करीम, इन्हें उठाओ, मेरे साथ गाड़ी में डालो। माय गुडनेस, कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो। फूफो, आप बड़ी अम्मा को पानी वानी पिलाएं, इनका बीपी यूं भी लो रहता है। अजहर ने जमाल को सहारा देकर उठाने की कोशिश की। अब्दुल करीम भी मदद करने लगा। रीबा चुपके से वहाँ से खिसक ली। देख ली तुमने इसकी हरकतें? बड़ी अम्मा ने बेटी से दुखड़ा कहा। क्या करें अम्मा, बहुत ही बचपना है। सारा उन्हें सहारा देकर उठाने लगी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, आप खुद को संभालें। वो उन्हें लेकर अंदर की तरफ बढ़ी। बड़ी अम्मा पसीने पसीने हो रही थी। मोन घर में दाखिल हुआ तो पोर्च में ही ठिठक कर रुक गया। शाहाना की तेज़ आवाज़ उसका इस्तकबाल कर रही थी। सब वहीं मरे हुए हैं अब तक। ऐसा क्या मर्जुल मौत ने आ लिया था? कफन दफन वहीं करेंगे। किचन का हशर देखो, बर्तनों का ढेर। दावतें हुई थी यहाँ। घर में 2 बंदे, वो भी ज़्यादा बाहर खाने वाले, एक एक को निकाल दूंगी। दादाजी की फातिहा हो रही है हलवाई की दुकान पर। नमक हराम काम चोर। वो बड़े सुस्त कदमों से लाउंज में दाखिल हुआ था। अला यार शमसी बाकी हाथ बांधे खड़े थे। ब्लैक साड़ी और हमरंग स्लीवलेस ब्लाउज़ में मलबूस शाहाना जब दायां हाथ नचाती तो बाजू के गोश्त की थरथराहट दूर से ही नजर आती। अयाशियों का अड्डा बनाया हुआ है लोगों ने, जैसे दादा परदादा की विरासत मिली हुई हो। शाहाना की नज़र मोन पर पड़ गई थी, लिहाजा उसे भी कुछ ना कुछ सुनना था। उसने खैर मनाई कि इधर किसी को पता नहीं था कि वह भी अस्पताल से आ रहा था। ऐश करने को सब हैं, जान चलाने को मैं अकेली। वो उसके सलामो आदाब का इंतज़ार किए बगैर खटखट करती लाउंज के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई। अला यार बाबा, ड्राइवर से कहो अस्पताल से ले आए मोमल को। वो किसी गहरी सोच से बाहर आकर अला यार से मुखातिब हुआ, बुझी बुझी और थकी हुई आवाज़ में। और ये लो, उसने पिछली पॉकेट से पर्स निकाल कर कुछ नोट निकाले। बिल अदा कर देना, रसीद बनवाकर ज़रूर लाना और वो मुझे देना। वहाँ की हनूज़ अपनी जगह मुजस्मे की तरह इस्तादा खड़ी थी, उसके रुखसारों पर अश्क रवां थे। मोन ने आगे बढ़कर उसका सर थपथपाया। आज तुम अपने गोट चली जाओगी, अब रोने की ज़रूरत नहीं है। कौन लेकर जाएगा इसे गोट? कैसे जा सकती हैं? कमबख्तों ने हज़ारों के नुकसान किए हैं,
300 रुपये इनके माँ बाप खड़े करके चलते बने। अब तो ये यहाँ बगैर तनख्वाह के काम करेंगी, नुकसान पूरा करेंगी। तुम कहाँ से आए इनके गॉडफादर बन गए। शहाना जो ऊपर जाने के इरादे से जीना चढ़ रही थी, आग बगोला होकर वापस पलटी थी। मम्मी देखो मियाँ साहबजादे, मेरा घर है, मेरे मुलाजिम हैं, तुम बस अपने काम से काम रखो। अपने बाप से ज़्यादा नहीं हो सकते तुम इस घर में, और इस घर में उसका भी रोल तुम अच्छी तरह जानते हो। वो बहुत सीरियस बीमार है, हमारे नाम लग सकती है। उसने भी जैसे हार ना मानने का तहैया किया हुआ था। हाँ तो हैज़ा तो होगा ना, कभी कभी खाने वाले जब हलक भर ठूसेंगे। तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा इस घर में सिर्फ एक कमरा है। मोहन की नज़रों में गहरी सुर्खी उतरने लगी। आप इस वक्त सख्त गुस्से में हैं, इसलिए मेरी बात को अहमियत नहीं दे रही। उसे गोद भिजवाने में ही आफियत है। जब आप कूल डाउन हो जाएं तो सोचिए, मगर जल्दी। वो इतना कहकर शहाना से पहले वहाँ से आगे बढ़ गया कि उसके लिए वहाँ से हट जाना ही बेहतर था। उसे पता था कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकती है और किस कदर चीख चिल्ला सकती है। शहाना ने खा जाने वाली नज़रों से जाते हुए मोहन की सिमत देखा, फिर आगे बढ़कर 2 हत्तर बाकी के लगाए। दफान हो इधर से। इधर उधर कोठियों में बरसों से लड़कियां आई हुई हैं, गांव गोठों से। सबको सुकून है, मुझ पर ही अजाब बनकर टूटी हैं कमबख्तें। तनख्वाह तो अल्लाह यार की रोकूंगी। बड़ा सिफारशी बन रहा था ये। वो बड़बड़ाती हुई जीने की तरफ बढ़ी। अल्लाह यार पर नज़ला गिरा था। उसने भी बड़ी गज़बनाक नज़रों से बाकी की तरफ देखा था, फिर कुछ सोचकर मोहन के कमरे की तरफ बढ़ा था। उसने कदरे हिचकिचाते हुए उसके बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दी थी। कौन है भाई? मोहन की बेहद झल्लाई हुई आवाज़ आई। मैं हूँ मोहन साहब, अल्लाह यार ने जवाब दिया। क्या तकलीफ़ है? मोहन ने दरवाज़ा खोलकर पहले से ज़्यादा झल्लाकर पूछा था। वो गालबन लिबास तब्दील कर रहा था, शर्ट उतार चुका था। वाइट नेट की बनियान में वो सामने आया था। साहब मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैंने तो इनसे हमदर्दी की थी, मालकन मेरी तनख्वाह काटने का कह रही हैं। अब अगर मैं ये नौकरी छोड़ भी दूँ तो इतनी जल्दी दूसरी कहाँ मिलेगी? अल्लाह यार के लहजे में बला की बेबसी थी। ओ तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूँ ना, मुझसे ले लिया करना अपनी तनख्वाह। जाओ अब अपना काम करो, जो पैसे बिल से बचें वो भी तुम रख लेना। और कुछ? वो दरवाज़ा बंद करने लगा। आप तो इस घर में अल्लाह की रहमत हैं साईं, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। अल्लाह साईं आपको इतनी खुशियाँ दे के संभालें ना संभलें। अल्लाह यार की आवाज़ रुंध गई और मोहन के तने हुए एसाब ढीले पड़ गए। उसने बहुत आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये जवाब दिया है उन्होंने? पाशा पैंट की जेबों में हाथ डाले इधर उधर टहलते हुए बोला। दोनों माँ बेटियाँ जवाब में खामोश रहीं। पाशा इस वक्त शिकार के मखसूस लिबास में मलबूस था। भूरी भद्दी जीन्स और उससे मेल खाती मटियाली सी शर्ट, जिस पर जाबजा हल्के सब्ज़ रंग के धब्बे भी मौजूद थे। लांग बूट अलबत्ता बहुत नफीस वज़ा के थे, जो बतौर ख़ास पेरिस से लाया था। उसने दीवार से टकी राइफ़ल उठाई और किसी गैर मरई निशाने पर तान ली। वो कतई खामोश था, जैसे उसने कोई मामूल की बात सुनी हो। बहुत अच्छा, आप लोग हैं ही इतनी बासलाहियत के जवाब यही हो सकता था। उसने राइफ़ल अपने कंधे पर लटका ली। आखिर उसकी खामोशी टूटी। माँ, इतनी बड़ी तस्वीर लगी है मेरी ड्राइंग रूम में। मुर्दा शेर पर पाँव रखकर खिंचवाई थी। एक बार तुमने ड्राइंग रूम में बिठाकर चाय पिला देती। 3 दिन के लिए जा रहा हूँ शिकारपुर, उस इलाके में जहाँ शिकार करने पर पाबंदी है। वापस आकर आपसे बहुत सी बातें करूँगा। वो नीचे रखा बैग उठाकर तेज़ी से बाहर निकल गया। तीनों माँ बेटियों ने गोया देर बाद खुलकर सांस लिया। वो बहुत भले नेक सफ़ेद पोश लोग हैं, अल्लाह उन पर रहम करे। सबीहा, मेरा दिल घबरा रहा है। कमरुन्निसा को ठंडे पसीने आने लगे। मत परेशान हो, वहम ना करें अम्मा, आप तो पहले ही बीमार हैं। मैं उनसे कहूँगी, उनकी तो बात सुन लेता है, कुछ अदब लिहाज भी करता है। मुझे उम्मीद है वो इसे कायल कर लेंगे। सबीहा ने माँ का हाथ थामकर बहुत मोहब्बत से माँ को तसल्ली दी। क्यों बच्चों की तरह बहला रही हो? कैसे चटपट मर जाते हैं लोग। मैं पता नहीं कब मरूंगी। कहाँ है मेरे हिस्से की मौत? उनकी आंखों से अश्क रवां हो गए। मलीहा अपनी जगह से उठी और जैसे तड़प कर माँ का सर अपने सीने से लगा लिया। मेरी प्यारी अम्मा, यूँ ना कहा करें। हमारे लिए तो बस सभी कुछ आप हैं। आपकी दुआओं की ठंडी छाँव चाहिए हमें। दुआ से ना हारिए, दुआ करती रहिए, अभी तो सुन ही लेगा वो। जब हम बच्चों से कहते हैं कल नानी के यहाँ जाना है, तो वो रात से तैयारियां करने लगते हैं। वो छोटी सी महक कहती है, मम्मी मुझे चूड़ियाँ पहनाइए, नानी के घर जाना है। आपको क्या पता, आप इस घर में बस एक ही तो रोशनी है। अम्मा यकीन करे, रात को कभी सोते सोते यूं ही आँख खुल जाती है तो पहला ख्याल यही आता है कि पता नहीं आप सो रही हैं इस वक्त या जाग रही हैं, कहीं रो तो नहीं रही। मलीहा फूट फूट कर रोने लगी। कमरुन्निसा ने भी उसे अपने साथ लिपटा लिया और रोने लगी। हद हो गई मलीहा, अम्मा तो वैसे ही परेशान है, तुमने और रुला दिया। सबीहा उन्हें अलग करते हुए सर्जिश करने लगी। मलीहा वापस आकर बैठ गई और आंसू साफ करने लगी।
دانیال کے ولیمے میں پاشا بھی آیا تھا۔ کتنی خواتین نے اسے دلچسپی سے دیکھا تھا، یہ جان کر کہ وہ میرا بھائی ہے اور کمارہ ہے۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں وہ سب سے خوبصورت اور نمایاں تھا۔ جب عورتیں بڑے رشک بھرے انداز میں مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ دلہن تمہارا بھائی ہے، خیر سے کیا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو میرا جی چاہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ ملیحہ کی آواز پھر رند گئی۔ کاش اماں یہ وہ ہوتا جس پر ہم بہنوں کو ناز ہوتا، ہم خوشی سے پھولی نہ سماتی، وہ آنکھیں پونچھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ صبیحہ کے سینے سے بھی ایک سرد آہ خارج ہوئی۔ ہاں، یہ میرا تمہارا نصیب ہے، بیٹا ہے، خوبصورت ہے، ماشاءاللہ صحت مند ہے، مگر بس جیسے ایک روگ ہے، آنسو ہے، دکھ ہے۔ قمرالنساء کے لہجے میں بلا کا حزن تھا۔ اب یہ 3 دن جیسے سولی پر لٹکتے گزریں گے۔ ایسی جگہ گیا ہے جہاں پابندی ہے اور خطرہ ہے، درندے ہیں، اور پھر 3 دن بعد پھر اس گھر میں قیامت ہے۔ اسی سے کیوں نہیں کر لیتا جس کے ساتھ سیر کرنے باہر گیا تھا؟ کیوں کسی کی معصوم بچی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے؟ کیا بگاڑا ہے انہوں نے کسی کا؟ کتنے سیدھے سادے لوگ ہیں، مفت کی ہائے اپنے سر لے رہا ہے۔ قمرالنساء نے اداس ہو کر کہا۔ اماں، اگر ہمارا بھائی اس کے لائق ہوتا تو ہم تو ان کی دہلیز کی مٹی لے لیتے۔ اتنی اچھی لڑکی ہے کہ بس دل میں اتر گئی ہے۔ شاید اس کے دل میں بھی اتر گئی ہے، ملیحہ نے برجستہ کہا۔ جب کنویں سے پانی لینے جاتے ہیں تو ایسا برتن لے کر جاتے ہیں جسے بھر کر اٹھا بھی سکیں، اپنی بت اپنی طاقت بھی دیکھتے ہیں۔ نادان کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ قمرالنساء نے برابر بیٹھی ہوئی بیٹی کو دیکھا جو کسی گہری سوچ میں تھی۔ ہاں اماں، رونا تو نادانی ہی کا ہے۔ ابھی تو 3 دن ہیں، جا صبیحہ تو ہی جا کر انہیں سمجھا دے کہ وہ اپنی بیٹی کو کہیں بھیج دیں یا فوراً اس کا نکاح کر دیں۔ مگر کیوں کر، کیسے کہیں اماں؟ ہم کچھ سمجھائیں، وہ کچھ سمجھیں، ملیحہ نے کہا۔ وہ سمجھ جائیں گے، جب ڈریں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، قمرالنساء نے بہت زور دے کر کہا۔ مگر اماں، ضروری نہیں کہ وہ کچھ الٹا سیدھا کر ڈالے، صبیحہ نے کہا۔ اس سے کیا بعید ہے، پھول سی بچی ہے، ذرا سی چوک سے میلی ہو جائے گی۔ نہیں اماں، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ طاہر صاحب سے براہ راست بات کرنے ان کے گھر پہنچ جائے، اور وہ لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے۔ آپ اپنے ذہن پر بوجھ مت ڈالیے، بیٹے کے لیے راہ راست کی اور ان لوگوں کے لیے حفظ و امان کی دعا کیجیے۔ صبیحہ نے ماں کا ہاتھ تھام کر محبت سے بوسہ دے کر کہا۔ کیا کروں، کیسے کیسے ہتھیار لیے پھرتا ہے، جانے کون کون مجھے کوستا ہوگا کہ کس جنم جلی نے اسے جنم دیا ہے۔ کسی بھلے آدمی کا کہنا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس کے بعد اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ بس میری بھی کچھ ایسی حالت ہے۔ قمرالنساء گویا ہوئیں تو صبیحہ و ملیحہ اپنی جگہ خاموش ہو کر رہ گئیں۔ چلو، مدیحہ اور فریحہ تو دوسرے ملک میں ہیں، وہ تو کچھ سکون میں ہوں گی۔ قمرالنساء نے خاصی دیر بعد خاموشی کو توڑا۔ اللہ کرے اماں، کوئی تو سکون میں ہو، مگر دور رہنے والوں کو تو اور زیادہ فکریں ہوا کرتی ہیں۔ اب افضیہ کو ہی لے لیں، کہنے کو پشاور میں ہے، اپنے ملک میں ہے، مگر جب وہ فون کرتی ہے تو یوں سہمی ہوئی ہوتی ہے جیسے ہم پتہ نہیں اسے کیا بری خبر سنائیں گے، خدا نخواستہ۔ اس کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے، بھائی کیسے ہیں؟ صبیحہ کچھ سوچتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں، وہ سب سے چھوٹی ہے نا، اس نے اس گھر میں پاشا کے وہ رنگ دیکھے ہیں جو شاید تم چاروں نے نہیں دیکھے۔ تم نے سنا زیادہ اور دیکھا کم ہے، اس نے سنا کم اور دیکھا زیادہ ہے۔ جب کبھی پاشا مجھ سے بہت تیز آواز میں بات کرتا تو وہ روتی ہوئی اس سے لپٹ جاتی تھی اور منت کر کے کہتی تھی، آہستہ بولو بھائی، اماں کا دل بہت کمزور ہے۔ قمرالنساء کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ تینوں ایک مرتبہ پھر خاموشی کا دریا عبور کرنے لگیں۔ توبہ، میں تو ڈر ہی گیا تھا، ایک ذرا سی موچ ہی تو آئی ہے، بہت ہی نازک ہیں آپ۔ اسکول میں اتنی اونچائی سے رسہ پھلانگ کر میں نے فرسٹ پرائز جیتا تھا۔ آپ جیسے لڑکوں کو تو بچپن میں ہی فوج میں بھیج دینا چاہیے تاکہ سخت زندگی کے عادی بن سکے۔ ویسے عمر کیا ہوگی آپ کی؟ کیا اس عمر میں فوج میں کمیشن مل جاتا ہے؟ وہ ایک اور سوال کرنے لگی۔ وقت کی بات ہے، ویسے اتنا بھی نازک نہیں ہوں، جمال نے آہستگی سے جواب دیا۔ یعنی تھوڑے بہت نازک تو ہیں۔ آپ کے گھر میں لان ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ جی ہاں، لان کیا اچھا خاصا قطع اراضی ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اب آپ ایسا کیجیے گا، وہاں جتنے بھی درخت ہیں بڑی اماں کی عمر کے تو ہوں گے۔ کون درخت؟ وہ گڑبڑا گیا۔ جی ہاں، وہ سب آپ کاٹ ڈالیے گا اور ان کی جگہ نئے لگائیے گا۔ اگر وہ واقعی بہت سارے ہوں گے تو ان کی جڑیں دور دور تک پھیل چکی ہوں گی۔ آپ ساری زمین کھودیے گا اور جڑیں اکھاڑ دیجیے گا، پھر زمین برابر کر دیجیے گا، پھر دیکھیے گا آپ کے ہاتھ پاؤں کتنے مضبوط اور سخت ہو جائیں گے، سارا نازک پن ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ خدا نہ خواستہ تیسری منزل سے بھی گریں گے تو آپ کو کچھ نہ ہوگا۔ بس احتیاط کیجیے گا کہ سر کے بل نہ گریں، کیونکہ بعض اوقات دماغ کی چوٹ کا علاج نہیں ہوتا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، اصل معذوری تو دماغ کی معذوری ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟
वो बहुत दानिशवराना अंदाज में कह रही थी। जी जी, जमाल ने हैरत छुपाकर बड़ी बेबसी से जवाब दिया। आपकी वजह से बड़ी अम्मा ने मुझे बहुत देर तक डांटा, वरना आम तौर पर वो 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं डांटती। उसने जैसे शिकवा किया। मुझे बहुत अफसोस है, जमाल ने कहा। एक तो ये अफसोस मेरी समझ में नहीं आता, बहुत कुछ हो जाने के बाद सिर्फ अफसोस, ये तो खुद मुकाम अफसोस है। अब सिर्फ अफसोस से तो मेरी पोजीशन बहाल होने से रही। उम्र भर ताने मिलेंगे कि जमाल को झूले से गिरा दिया था, हफ्ता भर बेचारा बिस्तर पर पड़ा रहा, वगैरह वगैरह। उसने मुंह बनाया। मैं सबको यकीन दिलाने की कोशिश करूंगा कि आपका कोई कसूर नहीं, मैं खुद ही गिर गया था। जमाल को उसकी तसल्ली को कुछ तो कहना ही था। लीजिए, खुद से कब गिरते हैं, खुद से तो छलांग मारते हैं, जैसे अंधे कुएं में छलांग मारते हैं, मौत के मुंह में छलांग मारते हैं, आग के दरिया में छलांग मारते हैं, जैसे बेखतर आतिश नमरूद में इश्क कूद पड़ता है। कूदना छलांग मारना एक ही बात है। क्या वाही तबाही बक रही है, ये इश्क मुश्क की बातें भाइयों से करते हैं। बड़ी अम्मा ने ऐन नाजुक अल्फाज के दौरान एंट्री दी थी। जमाल को एक मुसीबत से खलासी मिली थी तो रीबा फंस गई थी। कब आएगी अकल, बच्चे खिलाने की उम्र आ गई, चलो उठो इधर से। बड़ी अम्मा जाने क्या समझी थी, पारा एकदम हाई हो गया था। उसकी तरफ से हमेशा उन्हें किसी हमाकत का ही खदशा रहता था। दादी जान ये कोई गलत बात नहीं कह रहे थे, बल्कि वही अपनी सीधी सादी बातें कर रहे थे। जमाल उनके गुस्से की वजह तक पहुंच गया था। फिर वही कह रहे थे, बड़ी अम्मा ने डपट कर कहा। रीबा मुस्कुराहट दबाती वहाँ से हट गई। इसकी यही सीधी सादी बातें ही तो मुश्किल है मेरी। उनकी पेशानी पर लातादाद शिकने पड़ी हुई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए दादी जान, आपकी हदायत पर अमल करता हूँ तो वो नाराज़ हो जाती हैं, उनकी बात मानता हूँ तो आप खफा हो जाती हैं। उसने बड़ी सादगी से और बेबसी से कहा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे खफा नहीं होती, मैं तो इसलिए कहती हूँ कि करेला और नीम चढ़ा हो जाता है। अब तुम ही कहो। 12 जमात पास हो जाएगी चंद दिनों में, और मैं चाहती हूँ जल्दी इसके हाथ पीले कर दूँ। यही हरकतें रहेंगी तो कौन प्याम लेकर आएगा। अब मैं बूढ़ी जान कब तक इसके सर पर बैठी रहूँगी। तुम्हें तो सारे हालात पता ही हैं। लेकिन जमाल कुछ कहते कहते रुक गया। आप इनके लिए किस किस्म का रिश्ता चाहती हैं? बड़ी अम्मा की सवालिया नज़रें ना झुकी तो उसने पूछ ही लिया। इसके जोड़ का हो, शक्ल सूरत अच्छी हो, पढ़ा लिखा ज़रूर हो, वरना इसके भाई सिर्फ पैसा कारोबार देखकर हाँ नहीं करने के। सबसे ज़्यादा तो मज़ाहिर का दिमाग बहुत ऊंचा है, वो तो अल्लाह जाने क्या क्या चाहता है। अब इसके जोड़ का छोटी उम्र का लड़का डिप्टी कमिश्नर या DIG तो हो नहीं सकता। तुम ही कहो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जमाल ने फ़ौरन तायद की। एक तरकीब है मेरे पास, इजहार जाने कब मौजूद हुआ था। वो ये कि इस साल जितने लड़के CSS में अपीयर हुए हैं उनके नताइज मालूम किए जाएं और इस्लामाबाद से उनकी मज़ीद इंक्वायरी की जाए और अते पते मालूम किए जाएं। और अबे बस, जाने क्या क्या सोचती है तुम्हें। बड़ी अम्मा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिल्ली के गले में घंटी हो तो चूहों को पता चल जाए कि बिल्ली आ रही हैं और वह फ़ौरन अपने पीलों में छुप जाए। मगर मसला ये कि गले में घंटी बांधे कौन, ऐसी औंधी तरकीबें सोचती हैं तुम्हें। बड़ी अम्मा जो जमाल की खैरियत मालूम करने आई थी, अपना मकसद भूलकर बड़बड़ाती हुई उठ खड़ी हुई। मोहन बाथरूम में खड़ा शेव बना रहा था। दरवाज़ा खुला हुआ था। यूं ही महसूस हुआ जैसे बाहर कुछ शोर हो रहा है। उसने झाग ब्रश रख दिया और तौलिया शाने पर डालकर कमरे से बाहर निकल आया। नीचे वाकई शोर हो रहा था। वो एक जस्त में गोया नीचे आया था। मोमल के बाल बिखरे हुए थे। वो रुखसार पर हाथ रखे खौफजदा अंदाज में शाहाना को देख रही थी। मोहन साहब ने कहा था, मोहन साहब ने कहा था। कसम है वो तेरा, क्या औकात है उस छोकरे की। खड़ी हो गई सामान उठाकर। हज़ारों का नुकसान तेरा बाप पूरे करेगा। तू यहाँ मेरी नौकर है, माई फुट मोहन साहब। उसे तो खुद मैंने पनाह दी हुई है, उसे भी और उसके बाप को भी। चल इधर से सामान को क्वार्टर में रख कर आ, और कोई नहीं है इस घर का मालिक, सिर्फ मैं हूँ इधर। आइंदा मेरे सामने ज़ुबान खोली तो तेल छिड़क कर आग लगा दूँगी। चल दफ़ा हो यहाँ से। शाहाना कफ उड़ाते पलटी तो सामने मून को खड़े पाया, जो शिद्दत जज्ब से सुर्ख हो रहा था। क्या क्या नुकसान किया है इसने आपका। वो आखिरी जीना तय करके उनके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। शाहाना ने कदरे चौंक कर उसकी सूरत देखी। अंदाज था ही चौंकाने वाला। वो नहायत मगलूबुल गज़्ब दिखाई दे रहा था। हटो मेरे सामने से, मेरी तुमसे बात नहीं है कोई। वो फिर मुश्तिल होने लगी। मैं नफीस ख्वाजा नहीं हूँ जिस पर आप अंधेरे में तीर चलाएं और उसे लग भी जाएं। कंपनी में जो मेरी सैलरी है वो जब तक चाहें रोक लें और अपने नुकसान पूरे करें। आप मुझे मुलाजमिन के सामने जलील करने का कोई हक़ नहीं रखती। उसे यहाँ शौक़ से रखिए, मगर अपने बेटे को भी कंट्रोल में रखिए। वो 300 रुपये में उसे पूरे का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। इतनी रकम का तो रोज़ाना इस घर में मटन पकता है। इतनी रकम में तो इधर बंगाल की औरत भी नहीं बिकती।
میرا باپ اس گھر کا سربراہ ہے، آئندہ میں اپنے باپ کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس قدر برا ہے تو کیوں رہتی ہیں اس کے ساتھ؟ اگر وہ اس قدر ڈسیبل تھا تو کیوں کی تھی اس سے شادی؟ تمام ملازمین لب بستہ اور دم بخود تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ مون صاحب کو مالکن سے الجھتے دیکھا تھا۔ تمہارے باپ کی دم ہے میرے پاؤں کے نیچے، کل لاش ہے وہ میرے بغیر مون صاحب۔ مارجرین، جوس، دودھ سے ناشتہ کرنے والے سوکھے ٹکڑے بھی نہ ملتے تمہیں۔ کیوں نہیں دے دیتا تمہارا باپ مجھے طلاق؟ کوئی وجہ ہے نا؟ میرے معصوم بچے پر کیچڑ اچھال رہے ہو، کیا میں تمہارا منصوبہ نہیں سمجھ سکتی؟ یہ بد شکل بدبودار لڑکی جس کے پاس سے بھی وہ گزرنا پسند نہ کرے، اگر وہ بدگماش ہے تو اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حسین سے حسین عورت خرید لے۔ ایک غلیظ نوکرانی سے اسے نتھی کرنے کا مطلب کیا میں سمجھ نہیں سکتی؟ یہی رہ گئی ہے میرے بیٹے کے لیے۔ 10-10 ہزار کے تو وہ اوریجنل پرفیوم استعمال کرتا ہے مہینے میں۔ لعنت ہے تم پر اتنا گھٹیا الزام میرے بیٹے پر، مگر اچھا ہوا اس بہانے یہ کھل گیا کہ تم حسد کی آگ میں کس حد تک گر چکے ہو۔ اللہ یار، اس کی بات پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں، حسد نے اس کا ذہنی توازن بگاڑ دیا ہے۔ کمپنی کی تنخواہ دے گا، پیسہ خرچ کر رہا ہے 2 ٹکے کی چھوکری پر اور الزام لگا رہا ہے میرے بیٹے پر۔ آ جائے نفیس خواجہ، کرتی ہوں حساب کتاب۔ سانپ کو دودھ پلایا ہے میں نے 27 برس۔ بڑی ہمدردی ہو رہی ہے نوکرانی سے، کیا معلوم کیا گل کھلائے میرے پیچھے، لپیٹ دیا میرے معصوم بچے کو۔ شاہانہ کے لہجے کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ لان تان اگرچہ ہنوز تھی مگر مون کا نیا روپ انہیں اندر سے پتھرا چکا تھا۔ حیرت کا ایک گلیشیئر تھا جس کے نیچے دب کر ان کی روح پھڑپھڑا رہی تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ 4 لفظوں میں بات سمیٹنے والا، ہوں ہاں پر گزارا کرنے والا یہ روپ بھی دکھا سکتا ہے، انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ مومل ایک عجیب سی کیفیت میں مون کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر جھاگ، بلیک ٹراؤزر، شانوں پر باتھ ٹاول، آنکھوں میں سرخ شعلوں کی لپک۔ سوچ کی گہرائی کے ادراک کے بعد وہ پہلی بار مون کو بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے لیے اپنی ماں سے ناراض ہو رہا تھا، اسے گوٹھ واپس بھیجنا چاہ رہا تھا، وہ اسے آزاد کرنا چاہتا تھا، اس کی زنجیریں کاٹ رہا تھا۔ وہ کیوں ہو رہا تھا اس پر مہربان؟ اس چھت کے نیچے سب سے زیادہ نامہربان بھی تو وہی تھا، شاہانہ سے بھی زیادہ پتھر اور شفاق۔ شاہانہ سے پٹنے کے بعد 1-2 گھنٹوں بعد اس کی ہڈیوں کی دکھن مدھم پڑنے لگتی تھی۔ اس نامہربان کا ظلم تو ابھی تک لہو میں انگارہ بن کر دوڑ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ جیسے ہی اسے زینے پر نظر آیا تھا، اس کا رواں رواں کھڑا ہو گیا تھا اور ٹانگیں بے جان ہو گئی تھیں۔ اتنا خوف تو اسے شاہانہ کے غصے سے بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کمپنی کی حقیقت بھی اپنے باپ سے پوچھ لینا، بڑے کمپنی کے تنخواہ دار، شاہانہ نے تلخی سے کہا۔ ہاں تو تنخواہ دار ہی کہہ رہا ہوں، خود کو حصہ دار تو نہیں کہہ رہا۔ ایک رکا ہوا طوفان تھا جو شاید آج راہ پا گیا تھا۔ آئندہ مجھے نوکروں کے سامنے موضوع بنایا گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ غور سے سن لیں، غور سے سنو تم۔ اگر نفیس خواجہ کے پاس ایک بیٹا ہے تو ایک میرے پاس بھی ہے۔ ابھی اگر اسے بتا دو کہ تم اسے کس انداز میں بلیم کر رہے ہو تو وہ کھڑے کھڑے تمہیں شوٹ کر دے۔ خیر مناؤ اپنی احسان فراموش کی احسان فراموش اولاد۔ چل لڑکی اپنے کوارٹر میں، اور تم سب بھی۔ وہ مون کی بات کاٹ کر ہذیانی انداز میں چلائی تھی اور توپوں کا رخ نوکروں کی طرف موڑ دیا تھا۔ مون نے مٹھیاں بھینچ کر جیسے اپنے غضب کو قابو کیا اور واپس پلٹ گیا۔ سارے نوکر بھی چپکے چپکے کھسکنے لگے۔ اللہ یار نے مومل کو اشارے سے وہاں سے ہٹ جانے کو کہا۔ باقی تو پہلے ہی وہاں سے ہٹ چکی تھی اور چپکے چپکے دروازے سے جھانک رہی تھی۔ اب پھر وہی معمول تھا جو چند دنوں کے لیے ڈسٹرب ہوا تھا۔ نفیس خواجہ ابھی تک ملک سے باہر تھے۔ وہ 2-3 دن کے وقفے سے انہیں فون کر لیتا تھا، کبھی ان کا فون آفس میں آ جاتا تھا۔ شاہانہ کو ان کے متعلق کچھ علم نہیں تھا کہ کس ملک کے کس شہر یا قصبے میں ہیں۔ انہوں نے 1-8 مرتبہ آفس سے پتہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر نفیس خواجہ کی ہدایت کے مطابق عملے نے لا علمی ظاہر کی تھی، جس پر وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکارتی پھرتی تھی۔ آج رات وہ 1 بجے سے کچھ پہلے گھر میں داخل ہوا تھا۔ کوٹھی کی تقریباً 90% روشنیاں گل ہو چکی تھیں۔ اس نے قدرے سکون کا سانس لیا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ آہستہ قدموں سے اندر کی طرف بڑھا، مگر سسکیوں کی آواز نے جیسے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی۔ اس نے آواز کی سمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی مگر کچھ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے الجھ کر جستجو ترک کر کے پھر قدم بڑھا دیے۔ تبھی اس کی نظر باقی پر پڑی۔ وہ ہاتھ میں کچھ لیے لان کی طرف چور قدموں سے بڑھ رہی تھی۔ اس نے قدرے الجھی اور جھنجھلائی ہوئی آواز میں اسے متوجہ کیا۔ جو کچھ باقی کے ہاتھ میں تھا چھوٹ کر زمین پر آ رہا۔ چھن کوئی سیال شے بہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ نزدیک آیا تو معلوم ہوا پانی کا گلاس تھا جو ٹوٹ چکا تھا، اور باقی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ادھر کہاں جا رہی تھی پانی لے کر؟ وہ بھی اس وقت؟ اس نے بہت آہستہ آواز میں پوچھا تھا۔ باقی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ نان سینس، میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں جو تم نے رونا شروع کر دیا؟ کس کے لیے لے کر جا رہی تھی پانی؟ وہ بری طرح جھلا گیا۔
سکون کی ساری کیفیت زائل ہو گئی تھی۔ جی چاہ رہا تھا اسے پہاڑ کھائے، مگر اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر بہت ضبط کر رہا تھا۔ وہ صاحب، مومل نے مانگا تھا پانی، باقی نے بمشکل کہا۔ مومل، وہ ادھر کیا کر رہی ہے؟ اس نے پلٹ کر لان کے اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی کوشش کی، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پانی خود نہیں پی سکتی وہ نوابزادی جو تمہاری ٹہل کروا رہی ہے آدھی رات کو، اور اس وقت لان میں بیٹھنے کی کیا تک ہے؟ مارے خوف کے برا حال ہو گیا۔ صاحب، وہ بھاگ رہی تھی اور مجھے بھی بھگا رہی تھی۔ میں تو اسے منع بھی کر رہی تھی کہ مون صاحب غصہ ہوں گے۔ اس نے معصومانہ سیاست سے مون کو اہمیت دے کر اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ خوف سے اس قدر بری حالت تھی کہ سوائے سچ کے منہ سے اور کچھ نہیں نکل سکتا تھا۔ بھاگ رہی تھی؟ تمہارا مطلب ہے کھیل رہی تھی تمہارے ساتھ؟ مون تو حیرت سے خود گڑبڑا گیا۔ نہیں صاحب، وہ دیوار پھلانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی گوٹ واپس جائیں گے۔ باقی نے ہکلاتے ہوئے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ اوہ مائی گاڈ! مون چکرا کر رہ گیا۔ تمہیں پتہ ہے گوٹ یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے قدرے ناراضگی سے پوچھا۔ باقی نے ڈرے ڈرے انداز میں نفی میں گردن ہلا دی۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ مون باقاعدہ جھک کر مخاطب تھا۔ جب تمہیں پتہ نہیں تو دیوار کس لیے پھلانگ رہی تھی؟ اس نے پوچھا۔ میں تھوڑا ہی پھلانگ رہی تھی، وہ تو مومل کہہ رہی تھی، باقی نے سادگی سے کہا۔ تو بھاگنے سے پہلے وہ ادھر سے آخری مرتبہ پانی پینا چاہ رہی تھی؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اندھیرے میں دور تک دیکھنے کی کوشش کی۔ صاحب، وہ گر گئی ہے، اس سے اٹھا نہیں جا رہا۔ باقی نے اصل وجہ بتائی۔ دیوار کے اوپر سے؟ مون نے دیوار کی اونچائی کا اندازہ کر کے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، ابھی وہ دیوار پر نہیں چڑھی تھی، شتوت پر چڑھ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی ادھر سے آرام سے دیوار پر چڑھ جائیں گے۔ کہہ رہی تھی پہلے میں چڑھوں گی، تو غور سے مجھے دیکھیو، جیسے جیسے میں چڑھوں ویسے ویسے تو چڑھ جائیو۔ باقی نے بلا کے بھول پن سے ساری پلاننگ صاحب کے گوش گزار کر دی۔ آپ کی گاڑی دیکھی نا تو بس گر گئی، باقی نے بیان مکمل کر دیا۔ کدھر ہے وہ؟ آؤ میرے ساتھ۔ اس نے کسی دھن میں قدم آگے بڑھائے مگر فوراً ہی رک گیا۔ جاؤ، اسے لے کر اپنے کوارٹر میں جاؤ اور آئندہ اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہاری مالکن میری زندگی اجیرن کر دے گی۔ اب تم بے توقیر لڑکیاں نہیں ہو، ناک کا مسئلہ ہو، وہ بڑبڑایا۔ باقی اس کی بات سننے سے پہلے ہی لان کی طرف دوڑ گئی تھی۔ خوشی بھی بہت تھی۔ اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی صاحب ناراض نہیں تھے، جان سکون میں آ گئی تھی۔ وہ تو ویسے بھی اس طرح فرار ہونے کے حق میں نہیں تھی، اندھیرے سے تو اسے بہت ہی ڈر لگتا تھا۔ مون پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس سمت دیکھ رہا تھا جہاں دوڑ کر باقی گئی تھی۔ 2-3 منٹ گزر گئے مگر وہ واپس آتی دکھائی نہ دی۔ اوہ، کہیں وہ احمق لڑکی واقعی دیوار تو نہیں پھلانگ گئی؟ اس خیال سے اسے نئے سرے سے ذہنی اذیت ہوئی۔ اگرچہ خس کم جہاں پاک والا معاملہ بھی تھا، مگر پھر اس پاک جہاں کی بہشت بری بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ کسی قیمتی ساڑی یا ڈریسنگ گاؤن میں فل والیوم اور مکمل وحشت کے ساتھ چیختی دہاڑتی، ایک ماچس کی تیلی سے ساری دنیا کو بھسم کر دینے والی وحشت کے ساتھ، وہ ایک اشتعال کی کیفیت میں اس سمت بڑھا جہاں باقی گئی تھی۔ اتنی ضروری تھیں یہ منحوس لڑکیاں اس گھر کے لیے، کاروبار ٹھپ تھا ان کے بغیر۔ کیا قہر خداوندی نازل ہوا ہے اس گھر پر؟ اپنی نظروں میں گر جانے کا عمل انسان کو جتنا پیچیدہ اور بے عمل بناتا ہے، دنیا کا کوئی اور حادثہ اتنی تیزی سے ٹوٹ پھوٹ نہیں کرتا۔ وہ بڑھنا چاہتا تھا مگر ایک نادیدہ زنجیر اس کے پاؤں میں چھنک جاتی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہوگا اور وہ نظر اٹھا کر اسے ضرور دیکھے گی، اور وہ اس کا دیکھنا کیسے دیکھے گا؟ ابھی وہ الجھن ہی میں تھا کہ باقی واپس آتی دکھائی دی۔ قدرے اطمینان سا ہوا کہ ابھی عذاب الہی اسی 4 دیواری کے اندر موجود ہے۔ صاحب، مجھ سے نہیں اٹھ رہی، وہ کہتی ہے پاؤں میں بل پڑا ہے، شاید رو رہی ہے۔ میں نے تو اسے بہت کھینچا صاحب، وہ بہت بھاری ہے۔ اس نے بڑی بے چارگی سے اپنی مشکل بتائی۔ مون نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی، 1 بج چکا تھا۔ جاؤ اللہ یار کو اٹھاؤ اور اسے بتاؤ کہ تم دونوں کیا حرکت کر رہی تھیں۔ مون یہ کہتے ہی جانے کو مڑا۔ صاحب، چاچا تو رات کی روٹی کھا کر گوٹھ چلا گیا تھا، کل چھٹی ہے اس کی، بولتا تھا پرسوں سویر کو آئے گا۔ باقی نے سہمی ہوئی آواز میں پھر اسے زنجیر ڈالی۔ مون کا جی چاہا بے حس بن کر آگے بڑھ جائے، گھسیٹ گھسیٹ کر گھنٹے بھر میں سے ہی کوارٹر تک پہنچ ہی جائے گی، مگر اس کی مٹی میں شور بہت تھا، جیسے شکست خوردہ سے انداز میں لان کی طرف پڑھا تھا۔ صاحب، اس کو مارنا نہیں، اس کو بہت درد ہے، باقی نے بہن کی ہمدردی میں جیسے تڑپ کر سفارش کی تھی۔ مون نے اپنی قسمت، گھر کا ماحول، موجودہ حالات کو 1 سیکنڈ میں نئے سرے سے ایک مرتبہ پھر سوچ لیا تھا۔ 1 بیڈ روم، 2 وقت کا کھانا، تانوں کے نشتر، اور پھر اچانک اپنی نظروں میں آپ گر جانے کا عمل۔ اسے یکایک دنیا نہایت بدصورت اور مکروہ لگنے لگی۔ ایک علم کدہ، عذاب کا گھر، محدود غیر متعین قید و بند۔ وہ جیسے خود کو گھسیٹتے ہوئے وہاں تک آیا تھا جہاں مومل اپنا پاؤں دباتے ہوئے درد سے دوہری ہو رہی تھی۔
مون کو سامنے پا کر یکلخت گویا اس کے حواس جواب دے گئے۔ درد بھی ہوا ہو گیا۔ وہ وحشت زدہ ہرنی کی طرح آنکھیں پھاڑ کر اسے گھورنے لگی۔ اسے اپنے وجود پر مون کے ہاتھ کی لرزش یوں محسوس ہونے لگی جیسے اس کے وجود پر کیڑے رینگ رہے ہوں، حالانکہ وہ اس سے 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ گزری رات کی کوئی وحشت کی طرح ناچتی خوشبو اس کے وجود سے لپٹنے لگی۔ اس کا سانس رک گیا۔ اسے اس خوشبو سے جتنا خوف تھا اتنا خوف تو شاہانہ کے نوکیلے ناخنوں والے نوچتے ہاتھوں سے بھی نہیں آتا تھا جو اسے کئی مرتبہ بری طرح کھسوٹ چکے تھے۔ اس نے مون کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو نرم گوشت کے ہاتھ کے بجائے ڈستے ناک محسوس ہو رہے تھے۔ مون نے ایک بے خبری کی کیفیت میں اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، اسے زمین سے اٹھانے کی غرض سے۔ مومل نے خوفزدہ ہو کر چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ اٹھو لڑکی، بلکہ عذاب خداوندی، مون کے لہجے میں تھکن بھی اور بیزاری بھی۔ میں چلی جاؤں گی صاحب، آپ جائیں، وہ تھر تھراتی آواز میں بولی۔ اٹھو فوراً، ہو تو زمین پر بوجھ ہی، کچھ کھا کر مر کیوں نہیں جاتی؟ وہ لاشعوری طور پر زہریلا ہونے لگا۔ دیوار پر سے کودنے سے کیا ہوتا ہے، چھت سے کود جاتی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ مومل درد سے دوہری ہو گئی۔ اس کے منہ سے ایک کراہ نکلی، وہ بری طرح جھول گئی۔ مون نے بمشکل سنبھالا۔ درد مومل کی برداشت سے زیادہ تھا۔ وہ بے بسی سے مون کے شانے سے سر ٹکا کر بری طرح رو رہی تھی۔ شاید ہڈی اپنی جگہ سے کھسک گئی تھی۔ اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دو، اس کے منہ سے بلا ارادہ نکل گیا۔ اسے اپنا انداز، اپنے الفاظ یکسر اجنبی محسوس ہوئے۔ چاروں طرف سے یہ جملہ بازگشت بن کر اس پر حملہ آور ہوا۔ ہاں مومل، صاحب کو اچھی طرح پکڑ لے۔ باقی ایک تماش بین کسی دلچسپی کے ساتھ اس کا جائزہ لے رہی تھی، بے قرار ہو کر ہدایت دینے لگی۔ پکڑ لیا ہے اس نے صاحب کو اچھی طرح۔ زہر خند سے مون کے ہونٹوں پر تحریک ہوئی۔ اس بری طرح لٹے ہیں صاحب کے خالی ہو گئے ہیں، ایک بے مایا وجود سے مات کھا بیٹھے ہیں۔ کتنے شوق سے آئینہ دیکھتے تھے، اب آئینے سے حیا آتی ہے۔ جواں مردی کا سارا نشہ حرن کر دیا ہے اس معمولی سے وجود نے۔ جب تک کہ اندر کی لان تان باقی ہے، مردانگی کہاں کی؟ لڑکی ہے یا زہریلی ہوا، جہاں سے گزر جائے سبزہ سوکھ جائے۔ اس نے کراہیت سے مومل کے وجود کو محسوس کیا۔ بمشکل وہ اسے لے کر کوارٹر تک پہنچا اور فوراً اسے خود سے یوں الگ کیا جیسے کوئی زہریلا کیڑا جسم سے جھاڑا جاتا ہے۔ مومل نے سہم کر فوراً دیوار کو تھام لیا۔ صبح جب تمہاری مالکن کو تمہارا کارنامہ معلوم ہوگا تو دوسرا فریکچر وہ کریں گی۔ آئندہ اپنی یہ منحوس صورت لے کر میرے سامنے نہ آنا۔ اگر غلطی سے بھی میرے سامنے آئیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر اس کی سمت دیکھے بغیر لوٹ گیا۔ باقی احتیاط سے دروازے کا پٹ دھکیل رہی تھی کہ آواز پیدا نہ ہو۔ مون کا خیال تھا کہ باقی اب کوارٹروں میں سوئے ہوئے سارے ملازمین کو اٹھا دے گی۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ مومل کی تکلیف کس نوعیت کی ہے۔ 3-4 دن وہ نظر نہیں پڑا تو زندگی یکدم خوشگوار محسوس ہونے لگی۔ مظاہر بھائی کا اندازہ بالکل درست تھا۔ اس طرح کے راہ چلتے لوگ بس یوں ہی ہوا کرتے ہیں، یہی شغل میلے ان کی زندگی ہوتے ہیں۔ کتنے عرصے بعد وہ دل سے تیار ہوئی تھی۔ رائل بلو لیلن کا سوٹ زیبتن کیا تھا، 8-10 میچنگ چوڑیاں بھی کلائی میں ڈال لی تھیں۔ کانوں میں تو سونے کے رنگ بچپن سے پڑے تھے۔ عارفہ نے بتایا تھا کہ جب اس نے قرآن پاک مکمل کیا تھا تو اس کی نانی یعنی بڑی اماں نے اسے تحفہ دیا تھا۔ صبا اور دوسری ٹیچرز نے بہت دلچسپی سے اسے دیکھا تھا اور بہت معنی خیز انداز میں کھنکاری تھی۔ چمکدار پنک لپسٹک اس کی تیاری کی خاص بات تھی جو آج سے پہلے اس نے کبھی استعمال نہیں کی تھی۔ گھر جا کر نظر ضرور اتار لینا، کچھ ہمارا بھی خیال کر لینا تھا کہ ہم بیچاروں پر کیا گزرے گی۔ تقریباً مر ہی مٹے ہیں تم پر۔ صبا بولے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ جواب میں وہ حیا آمیز انداز میں مسکرا دی۔ سیکنڈ پیریڈ لینے وہ 8th کلاس کی سمت پڑھ رہی تھی کہ پیون تقریباً دوڑتا ہوا اس کی سمت آیا۔ مس، آپ کا فون ہے، میڈم کہہ رہی ہیں فوراً آ جائیں، وہ کہہ کر واپس پلٹ گیا۔ فون؟ اس کا ذہن فوراً مظاہر کی طرف گیا۔ ظاہر ہے انہیں بھی تو فکر ہوگی۔ وہ راستہ بدل کر آفس کی طرف چل پڑی۔ پرنسپل صاحبہ نے اسے اندر آتے دیکھ کر بہت مصروف انداز میں ریسیور کی طرف اشارہ کیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ ہیلو، اس کا انداز بہت محتاط تھا۔ فون بند کرنے کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ آپ کے اسکول کا فون آج تمام دن ہیلڈ اپ رہے گا۔ جب بھی آپ کے آفس سے کوئی نمبر ملانے کی کوشش کرے گا اسے میرے فون سے کچھ نہ کچھ سننے کو ملے گا، اس لیے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچائے بغیر لائن کٹ نہیں کروں گا۔ اس کے حلق میں ایک دم جیسے کانٹے پڑ گئے تھے۔ اس نے بری طرح گھبرا کر پرنسپل کی طرف دیکھا۔ راستے میں آپ کی آواز نہیں سن سکتے، فون پر تو سن سکتے ہیں۔ آئیڈیاز تو ہمیں نئے نئے سوچتے ہیں، ماسٹر ہیں اس فیلڈ میں۔ اب آپ یہ پوچھئے فون کیوں کیا ہے؟ جب آپ یہ پوچھیں گی نہیں میں بتاؤں گا نہیں، لیکن اس کے باوجود لائن کٹ نہیں ہوگی۔ خواہ آپ ریسیور رکھ دیں، ہم آپ کی پرنسپل صاحبہ کے تھرو آپ کو میسیج دے دیں گے۔
وہ تو جیسے سناٹے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیلو، پوچھیے کیوں فون کیا ہے؟ ہیلو مس ماہنور، پاشا کی آواز سے اس کے کان کا پردہ سلگ رہا تھا۔ ہیلو، پوچھیے نا، کیوں فون کیا ہے؟ بلا کر اس کی تھر تھراتی ہوئی آواز ابھری۔ وہ پرنسپل کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس کی خاموشی پر تعجب سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آواز صاف نہیں ہے، ذرا اونچا بولیے، پاشا نے بہت زور سے کہا۔ وہ اپنی جگہ پر گویا اچھل سی پڑی۔ کیوں فون کیا ہے؟ اس نے بے بسی سے پرنسپل کی طرف دیکھا اور قدرے بلند آواز میں پوچھا۔ بہرا ہوں، چاہیے ہے دو گونا التفات، سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر۔ ذرا زور سے بولیے، اس کی شوخی حرف حرف سے عیاں تھی۔ ماہنور کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ جی میں نے پوچھا ہے کیسے زحمت کی؟ احساس بے بسی سے وہ گھائل ہونے لگی۔ فنٹاسٹک، ماشاء اللہ، کیا دل نشیں آواز ہے۔ آپ تو ریڈیو پر صرف انٹرویو دے کر ہی اناؤنسر سلیکٹ ہو جائیں، آڈیشن کے بغیر ہی۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت میں کہاں سے بات کر رہا ہوں؟ گھنے جنگل کے گھنے درخت کے ایک مچان سے۔ اپنے موبائل پر دوپہر ہونے کو ہے مگر یہاں شام سی اتری ہوئی ہے۔ ابھی میرے سامنے سے پہلے ایک شیر اور اس کے پیچھے ایک بڑی حسین شیرنی گزری تو مجھے آپ کی یاد آ گئی۔ آپ کے اندر چھپی ہوئی شیرنی کو ہم نے تاڑا ہے۔ میں شیر پر نشانہ باندھ رہا تھا کہ شیرنی فوراً ہی سامنے آ گئی۔ بس شیر کا خیال آ گیا کہ احساس تنہائی سے کہیں پاگل نہ ہو جائے۔ ایکچولی ہم یہاں ہرن کے شکار کی غرض سے آئے ہیں، شیر کے شکار کا شوق تو بہت پہلے پورا کر چکے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حکومت نے ہرن کے شکار پر پابندی لگائی ہے اور خلاف ورزی کرنے والے پر بھاری جرمانہ ہے، اور پابندی توڑنا ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ادھر ہرن بھی کبھی کبھی دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے ہی شنید ہوئی سامان اٹھا کر پہنچ گئے۔ ابھی فرصت ہے اور آپ یاد بھی بہت آ رہی ہیں۔ ایکسکیوز می میڈم، آئندہ اسکول میں میرے لیے کوئی فون آئے تو آپ مجھے مت بلائیے گا، خواہ میرے والد کا ہی ہو۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ اسے سنانے کی غرض سے ہی پرنسپل سے مخاطب ہوئی تھی۔ واہ کیا بھلی آواز ہے، جنگل میں سر پھوٹنے لگے ہیں۔ ویسے آج کے بعد آپ اسکول آئیں گی بھی نہیں۔ اس نے ریسیور رکھتے ہوئے اس کا آخری جملہ سنا۔ میڈم پلیز ہیلپ می، یقین کیجیے یہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو دی۔ تو مس طاہرہ آپ اتنی دیر سے ریسیور تھامے کیوں سنتی رہیں اسے؟ میڈم نے شک بھرے لہجے میں سوال کیا۔ وہ دھمکیاں دے رہا تھا، وہ روتے روتے بولی۔ کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ پرنسپل کو جیسے اس پر ترس آ گیا، بہت نرمی سے بولی تھی۔ یہیں رہتا ہے، پاشا نام ہے اس کا۔ وہ ہنوز بری طرح رو رہی تھی۔ پاشا یو مین؟ پرنسپل کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اوہ مائی گاڈ! اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ پرنسپل نے فوراً اٹھا لیا۔ جی ہیلو، جی بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے آپ سے الجھنے کی؟ جی بہتر جیسے آپ کہیں۔ ظاہر ہے ہمیں ادارہ چلانا ہے۔ نہیں، کسی سے فون کروانے کی ضرورت نہیں، آپ کا فون ہی کافی ہے۔ نہیں، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، خدا حافظ۔ پرنسپل نے فون بند کر دیا۔ مجھے بہت افسوس ہے مس طاہر کہ ہم آپ جیسی مخلص اور محنتی ٹیچر سے محروم ہو رہے ہیں۔ آپ یقین کریں آپ کا کردار بہت روشن اور قابل تقلید ہے، مگر ہماری مجبوری ہے۔ اس ادارے کو چلانا ہے جسے برسوں کی محنت سے ہم نے سینچا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے پرنسپل کی صورت دیکھ رہی تھی۔ آپ اپنی 17 دن کی تنخواہ کلرک سے ضرور لیتی جائیے گا۔ آپ کو یہاں بہت اچھے نام سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہماری دعا ہے آپ ہمیشہ خوش اور آباد رہیں۔ اسے پرنسپل کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ شخص بہت خطرناک ہے، ہم اس سے اختلاف افورڈ نہیں کر سکتے۔ مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے۔ پرنسپل کہے جا رہی تھی اور وہ صرف سن رہی تھی۔ اسی دوران پھر فون کی گھنٹی بجی۔ پرنسپل نے فوراً ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، جی ہیں۔ پرنسپل نے فون کا ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے ریسیور کسی معمول کی طرح تھام کر سوالیہ نظروں سے پرنسپل کی طرف دیکھا۔ آپ نے دیکھا صرف ایک فون کا اثر، کیسے لوگ ہماری بات مانتے ہیں، اور ایک آپ ہیں کہ آپ کے دیدار سے عارضی طور پر محروم ہو رہا ہوں، مگر صرف چند دنوں کی بات ہے، اور آپ کو ملازمت کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سوئٹزرلینڈ میں بھی تعلیم دلا سکتے ہیں۔ وش یو گڈ لک۔ ریسیور میں سناٹا چھا گیا۔ پرنسپل تو آن کی آن میں کچھ سے کچھ ہو گئیں، ایسے اپنے کاغذات و فائلیں الٹ پلٹ کر رہی تھیں جیسے کہہ رہی ہوں خدا کے لیے اب جاؤ بھی۔ اس نے ریسیور آہستگی سے ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ تھینک یو میڈم۔ پرنسپل نے سر کی جنبش میں سب کچھ کہہ دیا، یعنی شکریہ بھی قبول کر لیا، جوابی خدا حافظ بھی کہہ دیا، اور شاید یہ بھی کہ اب ادھر کبھی نہ آنا۔ جب انسان بات کرتے ہوئے نظر نہ ملانا چاہے تو کتنی واضح ادا ہوتی ہے، ترک تعلق کی، ترک مدارات کی۔ نظر چراتی ادا تو خود فاصلہ ہے، لامحدود، غیر پیمائش۔
اظہر اور ظہیر چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے صبح صبح بڑی اماں کے پاس بیٹھے تھے۔ آنے والے دونوں تینوں تازہ اخبارات کے صفحات آپس میں مدغم تھے، جیسے بہت دیر سے اٹھا رکھ رہے ہوں۔ دیکھو اب چاند تو ادھر ہے نہیں، تم ہی اب یہاں اپنا کردار ادا کرو۔ بہن کو سر چڑھایا ہے تو اسے قابو بھی کرو۔ کیوں خیریت؟ وہ تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ بہن جوان تھی، کوئی بھی وہم حملہ آور ہو سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے خیریت ہی ہے۔ جمال کے لیے تمہاری رائے لی تھی تمہاری پھپھو نے، بتا رہی تھی کہ تم نے کہا ہے اگر جمال پاکستان میں مستقل سیٹ ہو جائے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں، وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ میری خواہش ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے کہ تم نے میری بات رکھی۔ میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ جمال یہیں سیٹ ہو جائے، مگر تمہارے چچا صدرالدین شاید راضی نہ ہوں۔ بیٹے اب تو جہاز میں آنا جانا ہوتا ہے، گھنٹوں میں انسان ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ لڑکا بہت نیک سیدھا اور پھر اپنا ہے۔ آپ یہ بھی تو سوچیے اماں، ایک ہی تو بہن ہے ہماری اور پھر اس کی عمر بھی بہت چھوٹی ہے۔ اظہر کہتے کہتے یکدم چپ ہو گیا۔ اور بڑی اماں، جمال ضرورت سے زیادہ ہی سیدھا ہے۔ ظہیر نے بہت مضطرب سے انداز میں پہلو بدل کر پہلی مرتبہ لب کشائی کی۔ سیدھا ہے، خدا نخواستہ پاگل تو نہیں ہے، تعلیم یافتہ ہے، شکل بھی اچھی ہے، سب سے بڑھ کر ہمارا اپنا ہے۔ بڑی اماں کی کوٹ پھر اپنے پن پر آ کر اٹک گئی۔ ٹھیک ہے، ہم تو آپ کی بات کو حکم کا درجہ دیتے ہیں، مگر بات وہی ہے کہ دور کا معاملہ ہے۔ خیر یہ تو میرے ذہن میں بھی ہے، اب اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ اس رشتے پر راضی ہے تو یہ مسئلہ بھی مل بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ وہ یہ رشتہ پسند بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اس لڑکی نے تو اسے ناکو چنے چبوا دیے ہیں، بہت تنگ کرتی ہے اسے۔ اب اس کے دل کی بات کیسے پتہ کی جائے؟ صرف اسی کی نہیں بڑی اماں، ریبا کی بھی رائے معلوم کی جانی چاہیے۔ لو اور سنو، وہ تو ظاہرہ شک کر کے شادی سے انکار کرتی ہے، اس کی بلا سے کسی کلرک کا رشتہ ہو یا کسی ولی عہد کا، وہ تو مردوں سے زیادہ منصوبے بنائے بیٹھی ہے۔ اس پر رکھو گے تو ہو چکی اس کی شادی۔ اب یہ کام تو پیار محبت تھوڑی سختی ڈانٹ سے تم بھائی ہی کرو گے۔ اسے ابھی اپنے اچھے برے کی کہاں سمجھ، مار لونڈا بنی زمین پھاڑ کر چلتی ہے۔ سارا دن ایسی لیفٹ رائٹ کہ میرے تو ڈیلے بھی دیکھ دیکھ کے دکھنے لگتے ہیں۔ ذمہ داری کی زندگی شروع ہوگی تو آپ ہی ساری سمجھ بوجھ آ جائے گی۔ گونگے کی ماں کو اشارے کون سکھاتا ہے؟ سب سیکھ جاتے ہیں جب پڑھتی ہے۔ تم یوں تردد میں نہ پڑو، تم بس جمال کی طرف کا معاملہ نمٹاؤ۔ اسے تو بس یہ بتانا کافی ہے کہ ہم تمہارا بیاہ کر رہے ہیں، اور ہاں ذرا مظاہر کو بھی اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرو، عرش مولا پر دماغ ہے اس کا۔ تمہاری پھپھو نے اشارتاً اس کے سامنے یہ بات کا ذکر کر دیا تو بولا، انگریزی میں پتہ نہیں کیا وہ نان سینس۔ تمہاری پھپھو تو اپنی جگہ چپکی ہو گئی۔ میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہوا تو بولی، رتی برابر راضی نہیں وہ۔ ظہیر نے چونک کر بڑی اماں کی صورت دیکھی۔ بڑی اماں، جمال کا منشا بھی معلوم کیا جا سکتا ہے اور ریبا پر بھی اثر انداز ہوا جا سکتا ہے۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو آپ چاہتی ہیں، لیکن اگر مظاہر نے اس پروپوزل پر نان سینس کا کمنٹ پاس کیا ہے تو بہت مشکل ہے کہ اس کا خیال تبدیل کیا جا سکے۔ ظہیر کا خیال بالکل درست ہے بڑی اماں، بالکل خبتی ہے وہ۔ اظہر نے بھی بھائی سے مکمل اتفاق کیا۔ اس کی بچی ہٹ سے تو آپ بھی واقف ہیں۔ اگر وہ زمین پر سیدھا دوڑنے کا ارادہ کر لے تو اس وقت تک دوڑے گا جب تک زمین کے کنارے پر پہنچ کر خلا میں کودنے یا دوسرے سیارے میں چھلانگ مارنے کی نوبت نہ آ جائے۔ ظہیر بولتے بولتے جانے کس خیال کے تحت مسکرا دیے۔ جواب میں اظہر کی مسکراہٹ بھی بے ساختہ تھی۔ بہرحال وہ بغیر ٹھوس وجہ کے انکار یا اقرار نہیں کر سکتا۔ آپ کی خواہش ضرور پوری ہو سکتی ہے، مگر یہ دھیان میں رکھیے، مظاہر کی ناراضگی ہم سب کو برداشت کرنا پڑے گی۔ اگر وہ رضامند نہیں ہے تو وہ کبھی بھی رضامند نہیں ہوگا، یہ آپ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک وقت انسان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، دوسرا اسے سمجھاتا ہے تو اس کی عقل میں بھی آ جاتی ہے۔ اگر وہ تمہاری نہ مانے تو اسے کہنا کہ سال کے آخر تک میں نے ریبا کی شادی کا سوچ لیا ہے۔ ان دنوں چاند اور دلہن بھی پاکستان آئے ہوئے ہوں گے، بس موقع اچھا ہوگا۔ اگر اسے یہ رشتہ منظور نہیں تو سال کے آخر تک کوئی عرش کا تارا توڑ لائے، اگر اچھا ہوگا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خوب کہی تم نے، نہیں مانے گا۔ تم سب بھائی مانتے کس کی ہو؟ ایک چاند ہے، میں نے لڑکی پسند کی اور بتا دیا۔ بولا بڑی اماں جیسے آپ کی مرضی۔ کیسی دل سے دعا نکلی تھی، کیسا نیک ہے میرا بچہ، کیسا پورا ہوا تھا میرا ارمان۔ پوتے کی بارات لے کر گئی، سمتی بچ بچ گئے، ہاتھ پکڑ پکڑ کر آگے بٹھایا، فوٹو اتارے، سب کو بتاتے پھرے کہ یہ دلہا کی دادی ہیں۔ مانو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ دلہن کو نظر بھر کر نہ دیکھا کہ میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ اور پھر کتنا روئی تھی اس رات دلہن کو چھپر کھٹ پر بٹھا کر۔ بڑی اماں اچانک ہی رونے لگی۔ ارے کیا کیا نہ یاد آیا، یہ دن میرے دیکھنے کے کب تھے، جن کے دیکھنے کے تھے۔ وہ چہکوں پہکوں رونے لگی۔ ظہیر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھے اور بڑی اماں کے برابر تخت پر بیٹھ گئے۔
और बहुत मोहब्बत से उनका सर अपने शाने से लगा लिया। बड़ी अम्मा, आपके हौसले से तो हमने हौसला पाया है, वगरना टूट कर बिखर गए होते। आपकी मोहब्बत की शह पर तो हम इतने गुस्ताख हैं, ना कहना चाहते हैं तो ना कह देते हैं, और हाँ कहना चाहते हैं तो हाँ कह देते हैं। जो दिल में होता है कह देते हैं, इसलिए कि आप पर एतबार है, आपकी मोहब्बत पर बड़ा मान है। आपकी आंखों में आंसू हमें धूल मिट्टी कर देंगे, आपसे तो हम मजबूत हैं। खुदा के लिए आप ना रोया करें, बस चुप हो जाएं प्लीज़ बड़ी अम्मा। वो उनको खामोश कराने लगे। अजहर भी उदास नज़र आने लगे। बड़ी अम्मा ज़हीर से अलग होकर अपने दुपट्टे से आंसू पोंछने लगी। बेटे, ये तुम्हारी बड़ी अम्मा बहुत कमज़ोर है, माशाल्लाह 6 पोतों में बैठी हूँ तो छुप जाती हूँ। वो रोंदे हुए लहजे में बोल रही थी। हाय अल्लाह, बड़ी अम्मा क्यों रो रही हैं सुबह सुबह। रीबा जागते ही हमेशा बड़ी अम्मा को तलाश करती थी और अब भी ब्रश करती बाहर आई। ज़हीर और अजहर को देखकर कदरे मोहतात होकर बात कर रही थी, मगर परेशानी चेहरे पर आया थी। तुम जो बड़ी अम्मा को तंग करती हो, ज़हीर ने बहुत शफ़क़त भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। नहीं तो, मैं तो अभी अभी सोकर उठा हूँ। वो बेहद परेशान हो गई। तो सोने से पहले कुछ किया होगा, ज़हीर ने कहा। ईमान से भाई, मैं तो कल सारा दिन बहुत तमीज़ से रहा हूँ। जमाल भाई बेचारे जो हाय हाय करते रहे, अब कोई हाय हाय कर रहा हो तो मूड वैसे ही ख़राब हो जाता है। ये तो बहुत ही नाजुक है, मुझे इनसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मैं कुछ भी कर नहीं सकता था। सर में दर्द होता तो मैं दबा देता, अब पाँव क्या दबाता, वो तो यूँ भी दर्द कर रहा था। अगर बड़ी अम्मा कहती तो दबा भी देता। हर इंसान गला नहीं दबा सकता, बाकी तो सब कुछ दबा सकता है। मुझे तो पता ही नहीं कि जब इंसान के पाँव में मोच आ जाए और वो हाय हाय कर रहा हो तो उसे कैसे अटेंड करते हैं। बोलते बोलते रीबा के मुंह में पेस्ट का झाग भर गया और वो एकदम वाश बेसिन की तरफ भागी। बड़ी अम्मा रोना भूलकर सर थाम कर बैठ गई थी। अजहर और ज़हीर मुस्कुराहट रोक रहे थे, मगर उनकी आंखें मुस्कुरा रही थीं।